لاہور میں آج آسما جہانگیر مرحومہ صاحبہ کی جو یاد میں ایک کانفرنس ہوئی. وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک خطاب کیا اور جو گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے جیسے فیصلے کہیں اور سے لکھوائے جاتے ہیں یا بہت دباؤ ہے عدلیہ کے اوپر. اس ایلیگیشن کو ڈائریکٹلی ٹیک آن کیا, کہا کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, ذرا سنیے. میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا. میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں, نہ کسی کی جرات نہیں میرے کو کچھ کہنے کی آج تک. ہماری عدالت جو فیصلہ کرنا چاہتی ہے فری ہے, ہر ایک کا محاکمہ کرتی ہے جس کا مقدمہ سامنے آتا ہے. بتا دیں کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کون سا فیصلہ ہوا آج تک. غلط فہمیاں پیدا نہیں کریں لوگوں کے اندر, انتشار نہیں پھیلائیں, اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا. کسی ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ناصرہ جاوید صاحبہ موجود ہیں, احسن بون صاحب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. لیکن اس سے پہلے ذرا آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے بات کریں گے. عابد خان ہمارے رپورٹر وہاں پہ موجود تھے. عابد, بڑی یہ گرما گرم دھواں دھار اسپیچ تھی, اس سے پہلے اور بھی اسپیچ میں خیال ہے کورٹ صاحب کی بھی بڑی سخت ایک اسپیچ تھی, اس کے بعد یہ اسپیچ آئی. ذرا بتائیے گا ماحول کیا تھا وہاں پہ آج, اور یہ کس کانٹیکسٹ میں ساری جو ہے وہاں تقریریں ہوئی ہیں آج؟ جی, بات یہ ہے ماریا کہ آج کا جو ہمارا ایونٹ تھا وہاں لاہور میں بڑا سفسٹیکیٹڈ ایونٹ تھا, اور اس میں بڑے یعنی ڈیبیٹ ہونے والا ایک ایونٹ تھا. اس میں ڈیبیٹ ہونی تھی, مطلب رول آف جوڈیشری ان پروٹیکٹنگ ہیومن رائٹس اور جو اسٹرینتھن ڈیموکریسی کے نام سے. تمام معاملات اچھے چل رہے تھے, بین الاقوامی مندوبین بھی آئے ہوئے تھے. اچانک کورٹ صاحب کو دعوت دی, اور میرا خیال ہے بون صاحب چونکہ لائن پہ ہیں وہ سن بھی رہے ہوں گے کہ بعد میں انہیں افسوس ہوا ہوگا, اور بہت سارے لوگوں نے اس افسوس کا اظہار بھی کیا کہ شاید کورٹ صاحب کو اس موقع پہ تقریر کے لیے نہیں بلانا چاہیے تھا. کورٹ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اسی روایتی انداز میں, جذباتی انداز میں تقریر شروع کر دی, جس طرح کہ وہ 2007-8 میں وکلا تحریک کے دوران کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ وہاں جو کراؤڈ تھا وہ سارے تو آئے ہوئے تھے ایک اچھی ڈیبیٹ میں حصہ لینے کے لیے, مگر جب کورٹ صاحب نے تقریر شروع کی تو اچانک انہوں نے دے بگین ٹو اسٹارٹڈ چینٹنگ شروع کر دی, اور انہوں نے سلوگن نعرے بازی شروع کر دی. پی ڈی ایم کے کچھ لوگ تھے, یہ میں وہ بون صاحب بھی چونکہ لائن پہ وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پی ٹی ایم کے جو لوگ تھے انہوں نے اچانک اس وقت بھی شور شرابہ شروع کیا, انہوں نے نعرے بازی شروع کی. بون صاحب نے انہیں روکنے کی کوشش کی, اعظم نذیر طاہر نے انہیں روکنے کی کوشش کی, مگر وہ نہیں رکے. اور خاص طور پہ پھر اس وقت بڑی افسوسناک صورتحال تھی جب چیف جسٹس پاکستان تقریر کے لیے آئے. اس وقت بھی پی ٹی ایم کے لوگوں نے علی وزیر کو جو ہے وہ رہا کرنے کے لیے نعرے بازی کرتے رہے, گو کہ اس وقت پھر بون صاحب نے خاصا ایگریسولی ان کو روکنے کی کوشش کی. مگر کورٹ صاحب کے جو ان کی تقریر تھی اس کے بعد تمام ماحول بدل گیا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو ہے وہ اپنا پیپر ایک سائڈ پہ رکھا, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اب تھیم ہی بدل دیا ہے اس نے کورٹ صاحب نے, تو میں اب اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے مکمل طور پہ جواب دیا کورٹ صاحب کا. اس کے بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تشریف لائے, انہوں نے اپنا پورا پیپر پڑھا, اور وہ بھی آلموسٹ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا خوبصورت پیپر تھا. جب چیف جسٹس پاکستان تشریف لائے تو وہ یقیناً تمام تقریریں سننے کے بعد ان کو یقیناً وہ ایک ریئیکشن انہوں نے آیا, انہوں نے بھی اپنا پیپر ایک سائڈ پہ رکھا. انہوں نے پھر کورٹ صاحب کا باقاعدہ پورا جواب دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کورٹ صاحب لوگوں میں غلط فہمیاں نہ پیدا کریں, جوڈیشری آزاد ہے اور آزاد طریقے سے کام کر رہی ہے, جوڈیشری کسی کے دباؤ میں نہیں ہے. اور بڑے یعنی دبنگ انداز میں انہوں نے کہا کہ کس کی جرت ہے کہ مجھے ڈکٹیشن دے سکے. ہم جمہوریت کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی طرز حکومت جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں, اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور ہم پہلے بھی ایسے کرتے رہے. تو کورٹ صاحب نے جو یقیناً آج انہوں نے ایک جذباتی تقریر سے پورا ماحول تبدیل کر دیا. ادروائز بڑی اچھی سفسٹیکیٹڈ گفتگو تھی, ڈیبیٹس ہو رہی تھی. جو بین الاقوامی مندوبین تھے شاید وہ بھی آج کا یہ دیکھ کے جو سچویشن بن گئی تھی وہاں, وہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ ایک اتنی اچھی جو ہے وہ کانفرنس یکدم سیاسی جلسے میں کیسے تبدیل ہوگی. میں اس میں یہ کہوں گا کہ بون صاحب اور طارل صاحب یا جو بھی آرگنائزیشن جس نے یہ آرگنائز کیا تھا, ان سے تھوڑی سی غلطی ہوئی. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک تو جو پی ٹی ایم کے لوگ تھے ان کو شاید پہلے سمجھایا نہیں, بجھایا نہیں. ان کو تو چھوڑیں, جو آپ نے سٹیج پہ بٹھائے ہوئے تھے کورٹ صاحب, ان کو کم از کم تھوڑی سی شروع میں بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ آپ نے مجھے اس پوری تقریب کا حوال بنایا. میں ذرا تھوڑی سی اس تقریر کی کنٹینٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں احسن بون صاحب, بیکاز obviously ایک طرح سے یہ نیریٹو کچھ خالی وہی نہیں ہوا, کچھ ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بعد میں کچھ آوازیں عدلیہ کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں, لیکن بہرحال یہ جو پورا پرسیپشن ہے, یہ پورے ادارے کو, پوری جو کمیونٹی ہے اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے. ایک تو ذرا چونکہ اب آپ نے نیا یہ آپ کو ایک رسپانسبلٹی بھی ملی ہے, ذمہ داری بھی ہے, یہ پرسیپشن جو ہے
اس کو تو ٹھیک کرنا ہے نا, اور وہ ایسے ٹھیک ہوگا کہ جب انصاف ہوتا ہوا نظر آئے, نچلی سطح پہ بات کریں یا اگر ہم اوپر سپیریئر کورٹ کی بات کریں. میں سب سے پہلے تو ماریا اس پہ بات کروں گا کہ جیسے عابد نے ساری ڈیٹیل سے بات کی, میں نے تو بڑا ووکلی وہاں جا کے اپنا مائک پہ جا کے ڈیورنگ دی وین کرد صاحب واز اسپیکنگ آن دی روسٹرم, میں نے ان کو انٹرپٹ کر کے سائڈ کر کے میں نے بڑا اسٹرکٹلی اور بڑی ہارشلی ان کو روکا جو پیچھے نعرے بازی کر رہے تھے. وہ مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے, کون, جیسے اپنا عابد خان کو زیادہ پتا ہے وہ پی ٹی ایم کے تھے یا جو بھی تھے, لیکن میں اس میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں, وہ طالب علم تھے, بچے تھے, طالب علم یونیورسٹی سے آئے تھے, ان کو باقاعدہ طور پہ موقع فراہم کیا گیا اسٹیج سے جب کرد صاحب نے تقریر کی. بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے سختی سے سنب کیا کہ بات ایسے اوکیزن پہ جب چیف جسٹس آف پاکستان کو ہم نے ریکویسٹ کر کے, ہی از دی چیف گیسٹ, جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد از ون آف دی گیسٹ, لاہور کے جو جسٹس امیر بھٹی صاحب ہیں وہ ہمارے گیسٹ ہیں, قاضی فائزی صاحب ہمارے گیسٹ ہیں. تو آپ جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ریکویسٹ کر کے چیف جسٹس گھر آئے ہوئے مہمان کے سامنے ایسی گفتگو کرو گے تو دیٹ از ناٹ جسٹس. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے موچی دروازے میں اپنے کراؤڈ میں جا کے گفتگو کرو تو وہ اور بات ہے, آپ سیاسی جلسے میں کرو اور بات ہے. جب ایک اتنی سفسٹیکیٹڈ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اکارڈنگلی کرو. آپ یو شوڈ ناٹ بی پارٹ آف دیٹ کراؤڈ اور وہ جو موچی دروازہ دوسرا تیسرا. چونکہ جب ہم ایسی کانفرنس پہ جاتے ہیں تو ہم جہاں انٹلیکچوئلز اپنے ایک وے فارورڈ کے لیے اپنی بات کرتے ہیں, مکالمہ ہوتا ہے, اس مکالمے کے نتیجے میں ایک ہم آگے وے فارورڈ کے لیے موو کرتے ہیں. صحیح. دیکھیں اپنا ہمارے چیف جسٹس, میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو آل دی ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس ان آور جوڈیشری. یہ جو بات ہے ہم نے اب بات کی, میرا آپ پیپر دیکھیں اس میں ساری باتیں ایک جو ریلیونٹ ایشوز ہیں, ایکسٹرنل پریشرز ہیں, ادروائز جو ہمارے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں ان کے حوالے سے, یا باقی پولیٹیکل جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے, ہم اپنی بات کنوے کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا ہی ہم کرتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے آپ کی پریزنس شو کرنے کے لیے آپ اداروں کو برباد کر دو, آپ اپنی اسٹیٹ کے آرگنز کو ریڈیکیول کر دو, آپ اینیمی کنٹریز کو مواد مہیا کر دو کہ آپ یعنی بھون صاحب اس موقع پہ ذرا بہتر طریقے سے بات کی جاتی, بات کوئی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ذرا ڈھنگ اس کا تھوڑا سا محفل کو دیکھ کر اس حوالے سے ہونا چاہیے. تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گی, میں ناصرہ صاحبہ کو بھی شامل کروں گی. ناصرہ صاحبہ, یہ جو تقریر ہے آج چیف جسٹس صاحب کی آپ نے سنی, اگر آپ کی نظر سے گزری اس پہ کوئی آپ کے پہلے انیشل کامنٹس؟ میں تو سمجھتی ہوں انہوں نے جو تقریر تھی نا وہ بالکل مدلل تھی اور کوئی ایسی بات نہیں مجھے لگی جس سے میں اختلاف کروں. اور انہوں نے یہ صحیح کہا کہ مجھ پہ تو کوئی کسی قسم کا کبھی دباؤ نہیں ہوا, مجھے کسی نے کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھے کہے کہ فیصلہ کس انداز میں لکھنا ہے. اور ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں سب سے نمایاں وہ تو چھپ جاتے ہیں, شائع جب ہو جاتے ہیں پی ایل ڈی میں. اگر کسی کو کسی ججمنٹ پہ اعتراض ہے تو مجھے کتاب کھول کے دکھائیں کون سی ہے. تو میں یہ ٹھیک ہے کہہ رہے تھے احسن بھون صاحب, اصل میں بہت اچھا ماحول تھا وہاں, انٹلیکچوئل ماحول تھا, ہیومن رائٹس کا فنکشن تھا. اس میں علی احمد کرد کو بھی میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ جب ہم نے لائرز موومنٹ چلائی تھی تو یہ پیش تھے اور انہوں نے بڑے جذباتی وہاں دیے, ہر جگہ مکالمے بھی بولے, لیکن وہ موقع کچھ اور تھا. جب عدلیہ بحال ہو گئی تو پھر ہمیں اپنے وکلاء کو وکلاء کی حد میں رہنا چاہیے. اور جو اعتماد عدلیہ پہ ہے وہ اس لیے ہے کہ عدلیہ داد رسی کرتی ہے شہریوں کی آپس کے تنازع کی بھی, اور اگر ان کے ساتھ مقننہ نے کوئی قانون غلط بنایا ہو یا انتظامیہ غلط طور پہ اس کا عمل کرے تو ان سب چیزوں پہ لحاظ کرتی ہے. عدلیہ جو ہے وہ داد رسی کرتی ہے, وہ لوگوں کو انصاف دلاتی ہے.
تو ایک ایسا ادارہ جس کے اوپر ہر ایک کا اعتماد ہو. ہمیں وکلاء کو تو قطعاً ایسے پبلک موقع پہ انتشار پھیلانے نہیں چاہیے، کیونکہ عدلیہ اور بار ہم دو پہیے کہتے ہیں ایک گاڑی کے ہیں. لیکن یہ اعتماد بحال کیسے ہوگا ناصرہ صاحبہ؟ کیونکہ obviously جیسے وہ کہا کہ غلط فہمیاں پیدا نہ کریں، ہاں تو یہ غلط فہمیاں ایک تو کیا آپ سمجھیں کہ جان بوجھ کے بھی کچھ پیدا کی جا رہی ہیں، یا یہ آرگینک قسم کی یہ غلط فہمیاں ہیں جن کو دور کرنا ہے، اور اگر ہوں گی دور تو یہ کیسے ہوں گی؟ کہ جو علی احمد کرد صاحب ہیں وہ طبیعتاً جذباتی ہیں، ان کو میں نے بہت دفعہ دیکھا، لیکن ہر بات انسان موقع محل دیکھ کے کرتا ہے. اور یہ کچھ 3 مثالیں بتائی گئی تھی کہ جی یہ دیکھیں نا ججوں پہ حملے کیے. میں ان تینوں مثالوں میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی کسی کے مقاصد تھے، یا کسی کی کہے میں ریٹائرڈ ججز آئے اور انہوں نے یہ ایسی باتیں کی. لیکن وکلاء کو ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جی ان کے اوپر دباؤ ہے، دباؤ عدلیہ پہ ہے. دباؤ کیا ہے؟ وقت کا. اتنے دیکھیں پاکستان کو 74 سال ہو گئے، تقریباً عدلیہ کے ادارے اسی حد میں ہی رہے ہیں، زیادہ بنے ہی نہیں، بڑھا دینے چاہیے تھے. خدا اس وقت ہماری آبادی یہ مغربی پاکستان جو اب سارا پاکستان ہے 3.25 کروڑ تھی، اب 22 کروڑ ہے. جتنے لوگ بڑے ہیں اتنی ظاہر ہے ان کی لیٹیگیشن بھی بڑی ہے، عدالتوں میں کیسوں کی بھرمار ہے. تو جو عدلیہ پہ دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ اور پرسیپشن پرابلم ہے ناصرہ صاحبہ، پرسیپشن پرابلم ہے، خاص طور پہ جو لوور جوڈیشری وہاں تو بہت زیادہ ہے. بون صاحب آپ کو معلوم ہے کہ مقدمات کی میں آپ کو بات بتاؤں ماریہ، آپ نے بڑی ایگزیکٹ جو ہمارا پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جب پرسیپشن پرابلم کی آپ بات کرتے ہیں. دیکھیں میری تقریر میں یہ تھا کہ ہمارے پاس بولڈ ججز بھی ہیں، قابل بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن وی آر انیبل ٹو ڈسپیل دیٹ امپریشن کہ ہم پریشر سے آزاد ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی عدلیہ کے حوالے سے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کسی ججمنٹ کے حوالے سے کر سکتے ہیں. جیسے میڈم ناصرہ اقبال صاحبہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ آپ اپنے ایسے اس آرگن کو کسی ایک جج کے لیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی ایک بندے کے لیے ہم باقی ادارے کے ججز کو خدا نخواستہ اور گالیاں دے، اور اس طرح میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ آف پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں سے پیار کرتے ہیں. لیکن جو انڈیویجول کسی بھی حوالے سے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ پبلک سینٹیمنٹ، فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کرے گا اور جو ہماری سیول رائٹس ہیں اس حوالے سے کوئی وائلیشن ہوگی تو اس کو ہم ایجیٹیٹ کریں گے. ہم ڈیموکریٹک پروسیس کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جب اسمبلی ہماری ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینیمی کنٹری کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کے ایونٹ اتنا اچھا ایونٹ ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، ود دی ایکسیپشن آف بڑی سٹیلر لائن اپ تھی، بڑی سٹیلر لائن اپ تھی، ہوز ہو ان دا لیگل فریٹرنیٹی، سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. میں دیکھ رہی تھی ویژولز، بڑے اچھے پینل تھے اور اس میں بڑی اچھی تقریر بھی. وہ پیچھے ہو گئی، وہ پیچھے ہو گئی اور یہ معاملہ آگے آ گیا. مین پینل اور دوسرے جو مندوبین تھے، اس کے علاوہ جو مین اناگورل فنکشن تھا اس میں سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز، پولیٹیشین، پارلیمنٹیرین، آپ دیکھیں اعظم نذیر تارڑ سینیٹر ہیں پی ایم ایل این کے، ہی واز دی ماڈریٹر. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ہیں عابد ثاقی، وہ ہی واز دی ماڈریٹر. اور اسی طرح باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں موجود تھے. اب اگلی بات جو میں آپ کو کروں، میری بات میں چلتے چلتے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو تھے وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ جو نعرے بازی کر رہے تھے یا جو نعرے بازی کر رہے تھے. ہاں، اس وقت موسن بھی تھا. میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کو، میں نے اسٹیج پہ یہ کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا راستہ نہیں دکھائیں گے. وی آر ہیئر کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتانا کہ آپ غلط کر رہے ہو، تو
meaning thereby we are not performing our duty. صحیح. اس لیے کہ اس کا کوئی بھی کانسیکوینس ہو. میں نے تو ہمیشہ ہوا کے رخ کے خلاف ہی سٹینڈ لیا ہے اور میں آئی بلیو کہ جو میرے اندر کی بات ہے وہ میں کرتا ہوں. صحیح. یہ جو پرسیپشن والی بات کی نا بون صاحب آپ نے, یہی میں ناصرہ صاحبہ سے, کیونکہ میرا آخری سوال ان سے ہوگا. ناصرہ صاحبہ جو پرسیپشن کی بات ہے نا, ایک تو یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی بار بار یہ بات کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے مقدمات چلتے ہیں, اس کے بعد اس میں ہر کسی کو لگتا ہے کہ انصاف ایک مختلف طریقے سے شاید ہونا چاہیے جو گریو پارٹی ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ ایک پولیٹیکل جماعت اگر کچھ اس کو کنسیشن مل جائے کسی فیصلے میں تو دوسری سمجھتی ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. تو اس میں ایک پولیٹیکل سپن اور ٹوسٹ بھی ہوتا ہے فیصلوں کے اندر, اور یہ پرسیپشن کے سوالات تو کبھی کبھی آپ کی فرٹرنیٹی کے اندر سے بھی اٹھائے جاتے ہیں ایفیڈیوٹ جمع کرا کے. اصل میں بات یہ ہے, دیکھیے ہر مقدمے میں ایک فریق نے جیتنا ہے, ایک نے ہارنا ہے, اور جو ہارے گا نا اس نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ کسی کے اوپر یہ ذمہ ڈال دے. اور سب سے آسان یہ ہے کہ بری ذمہ کسی کو اور کو ٹھہرانے کے بجائے بری ذمہ باقی ہو جائیں گے اور عدلیہ کو بیچ میں گھسیٹ لیں. حالانکہ یہ بالکل قطعاً ہونا نہیں چاہیے. اور یہ آج کا مجمع تھا, بہت مہذب لوگ تھے سارے, اور مجھے تو اس بات پہ فخر ہے کہ وہاں پہ جو وکیل وکلاء اور نوجوان خواتین وکلاء تھی 80% مجمع میں میرے شاگرد تھے. 30 سال میں نے قانون پڑھایا ہے. یہاں جب سپریم کورٹ کے جج بنے ہوئے یہ اپنا منصور علی شاہ اور اس کے ساتھ وہ جو ہے منیب, یہ میرے شاگرد رہ چکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پہلی بات میں ان کو سکھاتی ہوں کہ 2 لوگوں کی عزت کرنی. ایک جو آپ کے سامنے جج یا منصف بیٹھا ہے, اور دوسرا اپنا استاد. استاد کی عزت جس نے نہ کی اور منصف کی نہ کی, اس نے ہمیشہ منہ کی کھائی. کیونکہ یہ جو انداز ہے نا, بالکل ابھی صحیح کہا حسن بون صاحب نے, یہ موچی گیٹ تھوڑی تھا. موچی گیٹ میں, اور دیکھیں جب داد رسی کے لیے اگر سب سے چھوٹی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ کرتی ہے, آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے, اسے نہیں فیصلہ ہوتا, آپ کی مرضی کا آپ ہائی کورٹ پہ جا سکتے ہیں, آپ سپریم کورٹ پہ. 4 منازل اگر آپ طے کریں گے تو یقیناً شفافیت کے ساتھ آپ کو شفافیت ہونی چاہیے تمام معاملے کے اندر. اور جو پرسیپشن ہے بہرحال پرسیپشن میں لوگ جو ہے وہ ڈنڈی مار جی بہرحال, لیکن پرسیپشن جو ہے شفافیت, پرسیپشن آف شفافیت, یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں.